بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے کہ جس میں دلہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی کی تقریب سے کوئی پیاری نہ ہوں گی۔ ایسی شادی کہ جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دلہا کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہوگی۔ سیدہ فاطمہ جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پہلے ہی خبر دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے ذرہ پر اتفاقاً کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیز باتیں شروع کر دی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے دن حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشت و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی سلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا، اس کی فہرست یہ ہے: ایک کملی چادر بان کی، ایک چارپائی چمڑے کا، گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی ہے چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھگل، ایک مشق، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے پوچھا، کیا تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ عز و جل آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت سیدنا فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے یہ سنا تو آپ کو قرآن آیت یاد آ گئی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ آل عمران 92۔ آپ نے شب صفاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دنوں مقدس ہستیوں نے 3 دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کیے۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی پاک نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ جی تو میں امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اسی طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔